بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ وفاقی وزیر برائے آبی وسائل فیصل واڈا صاحب نے ایک دفعہ پھر ایک ایسی بات کر دی ہے جس پر پورے ملک میں پوری دنیا میں بحث شروع ہو گئی ہے، اس لیے کہ مجھے تو کل سے دنیا کے مختلف ممالک سے جو ہیں وہ لوگ رابطہ کر کے مجھے کمنٹس مانگ رہے ہیں میرے سے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ 5,000 لوگوں کو اگر لٹکا دیا جائے تو 22 کروڑ عوام کے مسائل حل ہو جائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ عنقریب شاہد حقان عباسی صاحب گرفتار ہو جائیں گے۔ تو شاہد حقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں جی اس نیب کے ہاتھوں گرفتار ہونا میرے لیے باعث اعزاز ہے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ 5,000 لوگوں کو لٹکانے کا جو معاملہ ہے اس پر بھی بحث شروع ہو چکی ہے، اور کل یعنی کہ جمعے کو قومی اسمبلی کا اجلاس ہونے والا ہے، اور یہ جو بجٹ سیشن ہے اس میں بجٹ منظور بھی ہونا ہے، اور امکان ہے کہ جو جون کا آخری ہفتہ ہے اس میں بجٹ منظور ہو جائے گا۔ تو کیا جون کے آخری ہفتے میں جو اپوزیشن ہے وہ پارلیمنٹ کا گھیراؤ کرے گی یا نہیں کرے گی؟ اور جون کا آخری ہفتہ آنے سے پہلے صرف شاہد حقان عباسی نہیں بلکہ ان کے ساتھ شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو زرداری اور بہت سی دیگر اپوزیشن کی اہم شخصیات گرفتار ہو جائیں گی یا نہیں ہو جائیں گی؟ بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علی محمد خان صاحب، وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور۔ آپ نے مجھے مسکرانے پہ مجبور کر دیا کیونکہ آپ بھی مسکرا رہے تھے جب وہ کلپ چل رہا تھا فیصل واڈا صاحب کا۔ شازیہ مری صاحبہ، رکن قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما، سابق صوبائی وزیر، اور ہمیں جوائن کریں گے سینیٹر مصدق ملک صاحب، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما۔ علی محمد خان صاحب، یہ کیا فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ جو 5,000 لوگوں کو لٹکانے کی بات کر رہے ہیں اور شاہد حقان عباسی صاحب مسکرا رہے ہیں، آپ اس بات پہ آپ سوال کریں۔ تو شاہد حقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اس سے ایک مائنڈ سیٹ جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ حکومت کے وزراء کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ 5,000 لوگوں کو لٹکا دیا جائے۔ آئین اور قانون میں تو ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میر صاحب، آپ بھی جانتے ہیں اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہیں اور صاف گو آدمی ہیں، جو ان کے دل میں ہوتا ہے وہ زبان پہ ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں ان کے کہنے کا مقصد ظاہر ہے یہی ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو پکڑ کے سب کو لٹکا دیں، ان کا مقصد یہی ہے کہ جو کرپٹ عناصر ہیں، جنہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے، جو قاتل ہیں، جن کی سزا قانون میں پھانسی وغیرہ بنتی ہے، تو شاید ان کی طرف اشارہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل سزا جزا کا نظام تو ہونا چاہیے لیکن قانون اور آئین کے مطابق۔ اچھا، تو شازیہ مری صاحبہ، کیا یہ بات ایسی ہے کہ اس پہ ہم بحث کریں یا اس کو آپ اگنور کر دیں، کیونکہ کافی بحث ہو گئی ہے اس پہ فیصل واڈا صاحب کے بیان؟ بہت شکریہ احمد میر صاحب۔ میرا خیال ہے کہ بحث تو بہت ساری چیزوں پہ ہونی چاہیے، کیونکہ عوامی مسائل اس وقت اتنے زیادہ ہیں، اتنا انبار ہے عوام کے مسائل کا کہ یقیناً حکومت کی توجہ اس جانب دلانی بھی ضروری ہے اور اس پر ضرورت ہے کہ بات کرے، لیکن روز جس غیر سنجیدگی کا مظاہرہ حکومت کے وزراء کر رہے ہیں اس پر بھی بہت افسوس ہوتا ہے۔ آپ نے ایک وزیر کے اس بیان کا ذکر کیا جس کو آپ کو جواباً یہ سننا پڑا کہ جی ان کی شخصیت کیسی ہے اور وہ کیا کرتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے جو کہا ایک نیشنل ٹی وی پہ، اس چینل پر آپ کے پروگرام میں بیٹھ کر، وہ بڑا ہی سنگین میں سمجھتی ہوں ان کا ایک بیان ہے۔ اس سے قبل بھی انہوں نے ایک بیان دیا تھا، اس کے اوپر بھی بڑے تبصرے ہوئے، جو انہوں نے کہا کہ چند ہفتوں میں اتنی نوکریاں، میرے خیال اس کو بھی کافی ہفتے گزر گئے۔ نہیں، وہ پھر 5 ہفتے پورے ہو گئے، پھر وہ پورے ہو گئے بیمار نا، ہو گئے، کافی ہفتے پھر وہ پہلے یہاں پہ آئے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیلے والے بھی ٹیکس دیں گے، اس طرح نوکریاں بٹیں گی، اس طرح یہ ہوگا، اور پھر اب انہوں نے ایسی بات کی۔ میرا خیال ہے کہ حکومت کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے، وزیر اعظم صاحب کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کے کابینہ کے وزراء، جب آپ ایک وزیر سے سوال کرتے ہیں پارلیمنٹ میں دوسرا جواب دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں کیوں وہ دے رہا ہے، تو کہتے ہیں جی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے۔ تو جب آپ سے ایک بیان کی میں سمجھتی ہوں وضاحت مانگی جائے تو حکومت کو پھر وضاحت بھی اسی سنجیدگی سے دینی چاہیے، کیونکہ ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ لوگوں کے مسائل حل کریں، نہ کہ لٹکانے کی اور جھوٹ بولیں کہ جی اتنا آپ نوکری کا انبار لگائیں گے کہ چند ہفتوں میں لوگ ٹیکسز، ٹھیلے والے ٹیکس دیں گے، خود آ کر ٹیکس دیں گے۔ جا کے دیکھیں تو صحیح کہ معاشی حالات کیا ہیں باہر۔ اچھا، مصدق ملک صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ فیصل واڈا صاحب نے ایسی ہوا میں بات کر دی ہے یا انہوں نے کوئی 5,000 لوگوں کی فہرست بنائی ہوئی ہے، اور کیا اس میں آپ کا نام ہوگا یا نہیں ہوگا؟
دیکھیں جی 5000 میں بھی اگر نام نہ آئے تو پھر تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، پھر تو کیا آپ بات کریں گے، اس کا مطلب آپ کسی گنتی میں ہی نہیں ہے. مطلب آپ کہیں 5 میں 10 میں تو شاید میں کہوں کہ نہیں میں بچ جاؤں گا، 5000 میں بھی اگر نام نہ آئے تو پھر تو یہ شرم کا مقام ہے. نہیں لیکن ظاہری دیکھیں بات یہ ہے سر، وہ ان 5000 کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے لوٹ مار کی ہے. اچھا یہ آپ پہلے پوری بات بتائیں نا، آپ نے مجھے لوٹ مار کے اندر ڈال دیا. اچھا سر، بات یہ ہے کہ ذرا آن اے سیریس نوٹ، ایک تو میرے خیال میں شازیہ مری صاحبہ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ وہ جب بولتے ہیں تو صرف خود نہیں بولتے، وہ کابینہ کے رکن ہیں، اور کابینہ کی طرف سے جب کوئی ایسی ریپریزنٹیشن ہوتی ہے تو لوگوں کو اس کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے. جیسا کہ انہوں نے پہلے ٹیکس کے حوالے سے باتیں کی، میرے خیال میں ان کو تھوڑا سا محتاط ہونا پڑے گا، ان کو محتاط ہونا چاہیے، اور کابینہ کے اراکین پہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اس وجہ سے کابینہ کے ارکان کو تھوڑا ناپ تول کے بات کرنی چاہیے. دوسری میں آپ کو اہم بات بتاتا ہوں کہ آج میں نے کچھ اپنے دوستوں سے، میں کچھ لوگوں سے ملا جن کا تعلق نیب سے تھا، تو میں نے ان سے ذکر کیا کہ یہ، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہم تو بالکل ایسا نہیں کر رہے ہیں. تو دیکھیں آپ دونوں میں سے ایک ہی لوگ صحیح ہو سکتے ہیں. آپ نیب والوں کو ملے، نیب والے سچ، آپ نیب والوں کو ملے. میں نیب کے کچھ دوست، سر بات تو سن لیں، نیب کے کچھ دوستوں کو ملا ہوں، ان سے میری بات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ جو باتیں ہو رہی ہیں اس کے متعلق میں کیا سچائی ہے کہ لاپ سائیڈڈ ہو رہی ہے، شاید حقان عباسی کے متعلق تمام جو نہیں تمام لوگ، ہم دیکھیں نا، ہم روز یہ گفتگو ہوتی ہے، روز آ کے کہتے ہیں کہ فلانا پکڑا جائے گا، فلاں تاریخ کو فلاں پکڑا جائے گا، فلاں تاریخ کو فلاں پکڑا جائے گا. تو میں نے کہا کہ ان چیزوں سے تو بڑے عجیب سے تاثر بنتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں ہم تو ابو بورڈ کام کرنا چاہتے ہیں اور ہم تو ابو بورڈ کام کر رہے ہیں. اب یا تو فیصل باوڈا صاحب سچی بات کر رہے ہیں یا وہ سچی بات کر رہے ہیں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چاہے عدلیہ کے حوالے سے ہو، فائز جو ہمارے وہ جج ہیں عیسیٰ صاحب، ان کے حوالے سے پریس کانفرنسز ہوں، چاہے نیب کے حوالے سے پریس کانفرنسز ہوں، جی گفتگو فرما رہے ہیں، ان سے ادارے میں لائن ہو رہے ہیں. اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ سب لوگ عزت کریں اور ہم بھی عزت کریں، کیونکہ ہم اس وقت ان کے سیاسی حریف ہیں، تو کم از کم ان کو اداروں کی عزت پہلے کرنی ہوگی. آخری بات میں یہ کہوں گا کہ اگر ہم نے ارسپانسبل چیزوں کی بات کرنی ہے تو وزیر اعظم کے اپنے بھی جو بیانات اور وہ جو انہوں نے بجٹ کی شام کو گفتگو کی ہے، وہ ذرا آپ اس کا تجزیہ کر لیں. یہ لگتا بظاہر ایسے ہے کہ پوری حکومت کسی شدید ذہنی دباؤ میں آ گئی ہے، جس کی وجہ سے جو وہ گفتگو کر رہے ہیں اس میں نہ ٹھہراؤ ہے، نہ اس میں کوئی ایسی بات ہے جس پہ اعتماد کیا جا سکے. تو اگر حکومت کی بات پہ نہ آپ کو ٹھہراؤ نظر آئے، نہ آپ اعتماد کر سکیں، تو پھر غیر یقینی جو سچویشن ہے اس سے اقتصادی حالت، اس سے ہماری جو سیاسی حالت، سب کے اوپر ایک بہت برا اثر پڑے گا. تو میں دوبارہ آخر میں سمرائز کرتے ہوئے یہی کہوں گا کہ خدارہ جو لوگ کابینہ کے اراکین ہیں ان کو کم از کم یہ چاہیے کہ وہ بڑا ناپ تول کے بات کریں. اچھا علی محمد خان صاحب، وہ کہہ رہے ہیں مصدق ملک صاحب کہ شاید کوئی ذہنی دباؤ ہے، تو کیا یہ ذہنی دباؤ یہ ہے کہ پتہ نہیں بجٹ پاس ہو سکے گا نہیں ہو سکے گا، جون کے آخری ہفتے میں پارلیمنٹ کا گھیراؤ کر لے گی اپوزیشن، یا ایسے ہی یہ ان کی فلائٹ آف امیجینیشن ہے؟ دیکھیں مصدق ملک صاحب اپوزیشن کے ایک مین جماعت کے ممبر ہیں، سابق وزیر اعظم صاحب کے ترجمان رہے ہیں. ظاہر ہے وہ ہم پہ تنقید ہی کریں گے. ذہنی دباؤ تو نہیں ہے، ذمہ داری کا احساس البتہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ان لوگوں نے پچھلے 10 سال پاکستان کو چلایا ہے، ہر شخص یہ سوچنے پہ میر صاحب مجبور ہے کہ 24,000 ارب روپے کا جو قرضہ میاں صاحب اور زرداری صاحب کے دور میں لیا گیا وہ کہاں لگا، اس کا فائدہ کیا ہوا. آج آپ کی حالت یہ ہے کیونکہ 3,000 ارب جو ہے اب آپ کا صرف سود پہ جائے گا. اگر کوئی ڈراسٹک میجرز نہ لیے گئے تو پاکستان کا تو سارا بجٹ سود پہ چلا جائے گا. کیا ان لوگوں کا اس کا احساس نہیں تھا؟ تو اب تو کمیشن بنا دیا نا وزیر اعظم صاحب نے، دوسرا فیصلہ کر لے گا میر صاحب. ہاں دوسرا میر صاحب دیکھیں، عمران خان صاحب کے ساتھ میں نے بہت وقت گزارا. آپ ان کو میرے سے زیادہ جانتے ہیں. میں ان کا ایک ورکر ہوں جماعت کا. ایک سوچ کے ساتھ ہم ان کے ساتھ آئے. ان کی زندگی میں ہم نے ایک چیز دیکھی، مشکل سے مشکل حالات میں انہوں نے سامنا کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا امتحان ہے کہ وہ جو 40-45 سال پاکستان کی معیشت اور پاکستان کے اداروں
اور اس کے نظام کے ساتھ ایک کھلواڑ کیا گیا. قدرت نے عمران خان کے کندھوں پہ یہ ذمہ داری ڈالی کہ آپ اس کو ٹھیک کریں. اللہ تعالیٰ جس پہ ذمہ داری ڈالتا ہے، امیر صاحب یہ بات میری ذہن میں رکھیے گا، میں کسی اپوزیشن کے دوست کو جو ہے کرٹیسائز کیے بغیر یہ بات کروں گا. ان کو یہ بات شاید عجیب لگے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حامد امیر کو اللہ تعالیٰ نے اس کرسی پہ بٹھایا ہے، اس میں وہ استطاعت ہے، صرف اللہ سے مانگے اور محنت کرے. کیونکہ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور نہیں ڈالتا اللہ تعالیٰ کسی بھی زندہ پہ، کسی بھی شخص پہ، کسی چیز پہ اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ. تو میں سمجھتا ہوں اللہ نے چنا ہے خان صاحب کو اس کام کے لیے. اب وہ جو سپیچ ہے خان کی، وہ آپ چیک کریں، اس میں کوئی ذہنی دباؤ ہے؟ وہ تو باقاعدہ ایک طرح سے چیلنج کر رہے ہیں کہ میں پاکستان میں، جس نے پاکستان کو لوٹا ہے میں نہیں چھوڑوں گا. تو وہ جو جس نے لوٹا ہے اس میں ایک نام اور بھی آتا ہے جس کا پہلے وہ ذکر کرتے تھے، اب اس کا ذکر ہی نہیں کرتے، پرویز مشرف. دیکھیں مشرف صاحب کا بالکل ان کا ایک رول ہے، لیکن وہ زیادہ تر اگر آپ اس کو دیکھیں وہ جو کانسٹیٹیوشن کو ابیوز کرنے والا نہیں، ان کا جو ایک عمل غیر ہے اس کی ملکی طرف ہے. بینکوں کے اکاؤنٹ ہیں اس میں اربوں روپے ہیں، اور اس کا انہوں نے کوئی ذریعہ نہیں بتایا. دیکھیں حامد میر صاحب، جس شخص نے پاکستان کو لوٹا ہے، عمران خان صاحب نے کوئی پک اینڈ چوز کی تو بات ہی نہیں کی. جس نے لوٹا ہے، جس نے تباہ کیا ہے. اور ایک اور چیز بھی دیکھیں، کوئی آپ پہ 3,000 کا قرض ہو نا، روپے کی میں بات کرتا ہوں، تو 500 روپے ادھار لینا بنتا ہے کہ 3,000 کے قرض کو چکانے کے لیے. لیکن 3,000 کا اگر آپ پہ قرض ہو اور آپ 30,000 کا قرض لے لیں اس کو چکانے کے لیے، سمجھ نہیں آتی کہ جب ان کی گورنمنٹ آئی شازیہ مری صاحبہ کی 2008 میں، ان کی جماعت کی، اور 2008 میں مصدق ملک صاحب کی جماعت کی آئی، 6,000 ارب آپ کو قرضہ ملا ورثے میں، آپ نے 24,000 لے لیا. یعنی کہ 6,000 کو چکانے کے لیے 24-28,000 لے لیا. کیوں لے لیا؟ کہاں لگایا 24,000 ارب کا قرضہ؟ اس کا جواب تو دینا پڑے گا نا، کمیشن میں فیصلہ ہو جائے گا. لیکن شازیہ مری صاحبہ یہ جو بجٹ اجلاس چل رہا ہے، جو نمبرز گیم ہے قومی اسمبلی میں، تو لگ تو یہ رہا ہے کہ حکومت آسانی کے ساتھ بجٹ منظور کروا لے گی اگر ان کے ممبرز جو ہیں وہ ہاؤس میں آتے ہیں، کورم کا مسئلہ پیدا نہیں ہوتا. تو کل رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم اس آپشن پہ غور کر رہے ہیں کہ ہم بجٹ اجلاس جو ہے جون کے آخری دنوں تک جاری رہے گا، تو جون کے جو آخری ہفتے میں ہم پارلیمنٹ ہاؤس کا گھراؤ بھی کر سکتے ہیں. اس پہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی بات چیت ہوئی ہے ان کی؟ دیکھیں لائے عمل تو کوئی سامنے نہیں فائنل آیا ہے کہ کیا ہوگا. پارلیمنٹ کا گھیراؤ اس کا کس طرح ہے، کیا ہے پارلیمنٹ کا گھیراؤ. خیر ہم نے اگر آپ دیکھیں کہ پارلیمنٹ کو کسی طریقے سے انڈرمائن کرنا ہے تو وہ تو کبھی پاکستان پیپلز پارٹی نہیں کرے گی. پاکستان پیپلز پارٹی کا جو احتجاج کا طریقہ ہے وہ آئینی ہے، وہ قانونی ہے، اور وہ چند ایک دائروں میں رہ کر ہے. بے شک احتجاج ہم کرنے میں یقین رکھتے ہیں اور احتجاج ہمارا حق ہے. اور جو موجودہ حالات ہیں، اتنی باتیں آپ نے کر لیں، الیکشن سے پہلے آپ نے بہت باتیں کی، وہ تمام باتیں جھوٹی ثابت ہوئیں. پچھلے 10-11 مہینوں سے جو ملک کا حال ہو چکا ہے، جو معیشت کی شکل نکلی ہے، اب لوگ آپ کی ان باتوں پر یقین نہیں کرتے. اب آپ جو قصیدے پڑھیں، جو سٹیٹمنٹس دیں، اب وہ سب کھوکھلی نظر آتی ہیں. میں اب یہ فگر دیکھ رہی تھی، مارک اپ کی فگر پچھلے سال کی جو مارک اپ کی فگر ہے وہ 1620 ہے. آج جو مارک اپ کی فگر ہے وہ 2891.4 ہے. یہ مارک اپ آپ نے بڑھا دیا ہے، سود آپ بڑھا رہے ہیں. آپ نے روزمرہ کی زندگی میں جو لوگوں کی اشیاء استعمال میں آتی ہیں اس کی قیمتیں آپ نے بڑھا دی ہیں. آپ جتنے قصیدے پڑھیں، جتنی مثالیں دیں، آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے جو آپ نے الیکشن سے پہلے یا الیکشن کے بعد بھی آپ نے وعدے کیے تھے. اب ان کھوکھلے نعروں سے، ان کھوکھلے بیانات سے لوگ مطمئن نہیں ہو سکتے. آپ احتساب کریں، بے شک کریں. اور آپ نے بالکل درست فرمایا، آپ نے ایک جنرل کا ذکر کیا، جنرل پرویز مشرف کا، اور جب ان سے ان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، یہ اس نام پر یہ گول مول بات کر دیتے ہیں اور کہہ دیتے جی احتساب سب کا ہونا چاہیے، لیکن اس کیس کے حوالے سے یہ کبھی نہیں بتاتے. دیکھیں احتساب سب کا ہو، چاہے وہ اپوزیشن میں ہو یا اپوزیشن کی دوسری جانب حکومت میں بیٹھا ہو. حکومت میں بیٹھے منسٹرز، اراکین کا جو احتساب ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا. جب تک احتساب میں انصاف نظر نہیں آئے گا، احتساب پر سوال اٹھیں گے. اچھا، اگر نیب جو ہے وہ کسی وزیر کو گرفتار کر لیتی ہے یا پی ٹی آئی کے 1-2 اور آدمی گرفتار کر لیتی ہے تو پھر تو
آپ مطمئن ہو جائیں گے نا، پھر تو جواز نہیں دیکھیں ہے جو آپ کے پاس۔ گرفتاری ہو یا جو طریقہ کار ہو وہ میرٹ پر ہو. ہم نے تو علیم خان صاحب کی بھی جب گرفتاری ہوئی تھی ہم نے کوئی ڈھول نہیں بجائے تھے, ہم نے کوئی خوشی کا اظہار نہیں کیا تھا. ہم نے کہا تھا کہ ہر انسان کو ایک جو موقع ملنا چاہیے اپنی صفائی کا, اور بلا جواز کسی کو آپ کسٹڈی میں نہ لیں جب تک آپ کے پاس شواہد نہ ہو. جب تک آپ کیس شرجیل میمن کو آپ نے تقریباً 3 برس ہو گئے ہیں, آپ نے اس کو کیا چیز ثابت ہوئی اس شخص پہ ابھی تک؟ مطلب اس کی وہ زندگی کا وہ حصہ تو آپ واپس نہیں دیں گے. لیکن اگر نیب پی ٹی اگر آئی وہ کے باہر کسی بھی آ وزیر کو جائے گرفتار کرتی ہے پھر آپ کے پاس کوئی جواز نہیں رہے گا کہ آپ اگر نیب پی ٹی آئی کے کسی وزیر کو گرفتار کر لیتی ہے. کوئی زبردستی ہے, کوئی قربانی کے بکرے چاہیے آپ؟ نہیں, ریفرنسز تو آپ کے ہیں قربانی کے بکرے کے. اچھا ان کے ہو گئے تو قربانی کے بکرے, ان کے ہو گئے تو وہ قربانی کے بکرے. اپوزیشن کے ہوں تو وہ چور ڈاکو ہیں. سوال کر رہا ہوں, وہ طے شدہ چور ڈاکو ہیں. ایک اگر نیب گرفتار کر لے تو پھر ان کے پاس آپ کے ایف اور بٹ پہ بھی ان کو تکلیف ہے. میری ایف اور بٹ پہ بھی اعتراض ہے بھائی, اس پر بھی ان کو اعتراض ہے کہ آپ تو میری ذکر اگر نہ میں بھی آپ کو کریں کہ اعتراض ہے. حکومت کے منسٹر کے اوپر جو ریفرنسز ہیں وہ اٹھائے جائیں. شازیہ صاحبہ بات کر رہی ہیں, دیکھیں اگر کوئی کرپٹ ہے تو یہ ادھر سے پکڑ کے اندر کریں, لیکن قربانی کے بکرے نہیں. اگر کرپٹ ہے جنونلی کسی نے غلط کام میں نے کسی اور نے کیا ہے, کوئی ہم نے کوئی مال شال بنا لیا, کوئی ہم نے کوئی پتہ نہیں, کوئی ہم نے کوئی پاناما بھر دیا, کوئی ہم نے سوئس بینکس, کوئی ہم نے سر محل بنا لیا. ثابت کریں نا, باتیں تو بہت آپ نے کی. سلائی مشینیں ابھی تک آپ ثابت نہیں کر سکے سلائی مشینوں سے ارب پتی کیسے بنا جاتا ہے, ہمیں سکھائیں. ہم غریب کو بتائیں گے جی کیسے ارب پتی بنا جاتا ہے سلائی مشینوں سے. اب اس پر میں نے مصدق ملک صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں, آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ اس وقت جو پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے, تو کیا یہ مناسب ہوگا کہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ پارلیمنٹ ہاؤس کا گھراؤ کر لیں؟ میں سر 2-3 چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ علی محمد میرے دوست بھی ہیں اور ہمیشہ یا قرآنی آیات سے اپنی بات شروع کرتے ہیں اور یا کسی بڑا اچھا ریلیجس حوالہ دے کر بات شروع کرتے ہیں. تو ان کو چاہیے, میں ابھی ان کو دعوت دوں گا کہ اکنامک سروے آف پاکستان جو ان کی حکومت نے شائع کیا ہے اس کو کھول لیں, کیونکہ یہ قرآن کا ذکر کرتے ہیں, آیات پڑھتے ہیں, تو ذرا اپنا ڈیٹا دیکھ لیں. ان کے ڈیٹا کے مطابق وفاقی حکومت کا قرض جو ہے وہ 11 ارب اضافہ ہوا ہے 5 سال میں. اب اگر یہ ایسی بات غلط کریں گے تو میں پھر ٹیلی ویژن پہ کیا کروں گا؟ میں یہی کہوں گا کہ آپ اللہ کے حوالے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ امانت ہے آپ کے پاس, آپ جا کے ذرا اکنامک سروے چیک کر لیں. اس میں سے سر آپ یہ بتائیے کہ یہ جو 11,000 ارب کی جو 5 سال میں قرضہ لیا گیا ہے اس کے اندر سے 1700 کلومیٹر کی موٹر ویز بنی ہیں, 8000 کلومیٹر سڑکوں کا جال بچھا ہے, 11,000 میگا واٹ بجلی ہم نے لگائی ہے, 1.2 بلین کیوبک فٹ گیس کے کارخانے لگائے ہیں, گوادر پورٹ کو ڈیولپ کیا, پاکستان کے سب سے بڑے نیوکلیئر انرجی کے پلانٹ تاریخ میں سب سے بڑے جو ہیں وہ لگائے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں, اور سب کو کرنے کے باوجود ہم نے اپنے دفاع, اپنے ڈیفنس کا بجٹ نہیں کاٹا. آپ مجھے بتائیں, انہوں نے پچھلے 10 مہینے میں 5,000 ارب کے قرضے لیے ہیں, 5,000 ارب کے, اور انہوں نے ایک دھیلے کی کوئی چیز نہیں لگائی. ڈیفنس کا بجٹ بھی کاٹا ہے اس بجٹ کے اندر, تو تعلیم کا بجٹ بھی کاٹا ہے جو نیا بجٹ پیش کیا ہے, اس کے اندر صحت کا بجٹ بھی کاٹا ہے پچھلے سالوں کے مقابلے میں. لیکن تو مجھے یہ بتائیے, ہائر ایجوکیشن کا بجٹ بڑھایا ہے, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا بجٹ بڑھایا ہے. نہیں سر, پہلے 140 ہوتا تھا, چیک کریں, میرا خیال ہے کہ پہلے 140 کے قریب, جی اچھا, اور اس میں سے کاٹا ہے سر 77 کیا ہے, کاٹا ہے بجٹ, دوبارہ چیک کر لیجئے. اور تعلیم کا بھی کاٹا ہے اور صحت کا بھی کاٹا ہے. لیکن جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر واقعی یہ کرنا چاہتے ہیں ایسے بات, تو حق سچ کی بات کریں تاکہ لوگوں کو گمراہی لوگوں میں نہ پھیلے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر واقعی یہ پکڑنا چاہتے ہیں تو ضرور قربانی کے بکروں کی کیا ضرورت ہے. EOBI کا کیس ہے, NICL کا کیس ہے, BRT کا کیس ہے, منرلز کا کیس ہے. وہ جو چیئرمین احتساب کمیشن کے چیئرمین ان کے اپنے لگائے ہوئے جرنیل تھے, انہوں نے 5 وزراء کا ذکر کیا تھا کہ کڑیاں ہتھ کڑی کی شکل میں ان تک جاتی ہیں. انہوں نے سب لوگوں کی TTs نکال دی. میں ان کو بارہا درخواست کر چکا ہوں کہ ان کی کابینہ میں جن لوگوں کی شوگر ملیں ہیں, جن لوگوں کی گتے کی فیکٹریاں ہیں, جن کی ماچس کی فیکٹریاں ہیں, جن کی تمباکو کی فیکٹریاں ہیں, ان سب کی پچھلے 20 سال کی TT اسٹیٹ بینک سے لے کر, سر کوئی بات نہیں سر, ہے سر آپ کے وزیر کی ہے سر, دوبارہ گن لیں, میں نام نہیں لینا چاہتا, معیوب ہے سر. اچھا, میں آپ کو حلفاً بتا رہا ہوں کہ ہے, ذرا آپ چیک کر لیں.
اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ ہے. نہیں میں آپ کو کہہ یہ رہا ہوں, پریشان ہوا کہ وہ جہانگیر ترین صاحب تو اب کابینہ میں نہیں ہے نا. نہیں میں نے جہانگیر ترین صاحب کا ذکر نہیں کیا سر, اس کے علاوہ بھی ان کی کابینہ میں ممبرز ہیں. جب شوگر مل کا ذکر آتا ہے تو پھر انہی کا نام ذہن میں آتا ہے نا. سر میں ان کا ذکر نہیں کر رہا ہوں, میں کابینہ اور نیشنل اسمبلی کے ممبران اور پروونشل اسمبلی کے ممبران جو کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں, ان پہ اب مقرر ہے کہ اسٹیٹ بینک سے ان کی ٹیٹیز پچھلے 20 سال کی ریلیز کر دیں. اچھا میرا سوال کا جواب بھی دیں. میرا سوال یہ ہے کہ میرا نقطہ نظر یہ ہے پارلیمنٹ کا گھراؤ ہوگا یا نہیں ہوگا, یا مسلم لیگ نون کے جو اندرونی اختلافات ہیں اس کی وجہ سے بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا؟ جی مسلم لیگ نون میں کوئی اندرونی اختلافات نہیں ہیں. پارلیمان کا گھراؤ ہوگا اگر یہ ہماری جو درخواست ان کو ہم کریں گے کمیٹیز کے ذریعے کہ آپ لوگوں کی کمر نہ توڑیں, دودھ پہ ٹیکس, چینی پہ ٹیکس, گوشت پہ ٹیکس, مٹن پہ ٹیکس, فش پہ ٹیکس, سانس لینے پہ ٹیکس, دودھ پہ ٹیکس, بالائی پہ ٹیکس, کیا رہ گیا ہے؟ یعنی اکانومی 6% پہ گرو کر رہی تھی وہ 3 پہ آ گئی, آپ اور ٹیکس لگا کے کیا اس کو بند کرنا چاہ رہے ہیں؟ اگر یہ عوام دشمن بجٹ کو ریوائز نہیں کریں گے تو ہم ان کو روکنے کی حتی الامکان کوشش کریں گے, اور ہم کوئی ایسی بات کرنے کے حق میں نہیں ہیں جس سے جمہوری تسلسل کو نقصان پہنچے. لیکن ان کو بھی خیال کرنا چاہیے, یہ بھی علی محمد صاحب تو ووٹ لے کر آئے ہیں, اگرچہ ان کی کابینہ میں بہت سے لوگ ہیں جن پہ کوئی بوجھ نہیں ہے کسی کانسٹیٹوئنسی کا, کسی غریب عورت کا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو ہمارے ساتھ یہ جو اب کمیٹیز بنیں گی مل کے لوگوں کے اوپر یہ بوجھ کم کرنا چاہیے. یہ ٹیکس کی حکومت نہیں چلے گی, خدا کے واسطے ڈیولپمنٹ ہونے دیں, لوگوں کو نوکری کٹ موشنز دے گی اپوزیشن, اس کا مطلب ہے کٹ موشنز آئیں گی. اچھا میں نے ایک بریک لینا علی محمد خان دیکھیں, ہم تو بریک سے پہلے میں, کیونکہ آپ وکیل بھی ہیں, تو بریک سے پہلے میں ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ کل جو وکلا کی تنظیمیں انہوں نے ہڑتال کا اعلان کیا, اور ظاہری بات ہے وہ جو وجہ ہے اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا, لیکن سوال یہ ہے کہ یہ وکلا کے دونوں گروپ, ایک حامد خان گروپ جس کے امان اللہ کرنانی صاحب جو ہیں وہ اس وقت سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر ہیں, دوسرا آسمہ جہانگیر گروپ جس کی طرف سے علی احمد کرد نے مقابلہ کیا تھا امان اللہ کرنانی کا, دونوں گروپ اکٹھے ہو گئے ہیں. تو اس پر کیا یہ غیر ضروری جنگ نہیں شروع ہو گئی؟ ذرا امان اللہ کرنانی اور علی احمد کرد کا موقف سن لیں اور پھر علی محمد خان صاحب سے بات کریں گے. سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر کمپلینٹس ہمیشہ آتے ہیں, آج بھی 350 کمپلینٹس موجود ہیں, مگر ودین ان کے ڈومین میں وہ چیزیں ایگزامن ہوتی ہیں. ایگزامن ہونے کے بعد جو چیز مینٹینیبل ہوتی ہے اس کو ریفرنس بنا کے پیش کیا جاتا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے, اور اس کی کارروائی کا کسی کو کان تک خبر نہیں ہوتی ہے. مگر بدقسمتی سے یہاں ہمارے جج صاحب ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب, جو آزاد عدلیہ کے ایک بہت بڑے اہم ستون ہیں, ان کے فیصلوں سے عوام کو, ملک کو, قوم کو بڑا اطمینان ہوا ہے. تو اس کے خلاف اس طرح کے ریفرنس کا دھونس دے کر ان کے معاملے کو میڈیا میں اس کی کردار کشی کی گئی, سوشل میڈیا میں کی گئی, آج بھی وہ کر رہے ہیں. حالانکہ ریفرنس کا طریقہ کار اس طرح نہیں ہوتا ہے, یہ اس طریقہ کار کے بالکل برعکس ہے. اس کو ابھی تک ایگزامن ہی نہیں کیا گیا, نہ کوئی آنریبل سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے کمپلینٹ آئی ہے, نہ ہی اس کو ایگزامن کیا گیا ہے. پہلے اس کا ڈھنڈورا پیٹ دیا گیا کہ ریفرنس آ گیا ہے. تو اس طرح کا جو حکومت کی بدنیتی ہے اور امتیازی سلوک ہے اس کے خلاف کل ہم ہڑتال کریں گے عدالتوں کا انشاءاللہ. اور اس کے بعد بلوچستان کے وکلا یہ سمجھتے ہیں, وہاں کے ادارے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بلوچستان کا ایک ہی جج ہے اور آئندہ 2-3 سالوں میں چیف جسٹس بننے والا ہے, اس کو اس منصب سے روکنے کے لیے ایک سازش ہے, ان کے خلاف ایک بہت بڑی کارروائی ہے. تو بلوچستان وکلا یہاں جو رہنما یہاں آ کر دھرنا دیں گے اپنے آنریبل سپریم کورٹ کے گیٹ کے سامنے, اور یہاں بیٹھے رہیں گے جب تک کل ریفرنس کی کارروائی کا اختتام نہیں ہوتا ہے. کل جو بھی ہوگا اس کے بعد جو بھی صورتحال ہوگا اس کے مطابق ہم ہیں سارے بیٹھ کے, ہمارے ساتھی ہیں, ہمارے لیڈرز ہیں, ہم بیٹھ کے فیصلہ کریں گے. مگر ایک چیز میں بہت واضح کہوں آپ کو کہ جو ریفرنس ہے, جس طریقے سے اس کو فائل کیا گیا, جس طرح بھجوایا گیا, جس طرح پک اینڈ چوز کر کے ایک جج کو جو ہے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اس میں ہمارے اپنے ریزرویشنز ہیں, اس چیز کو ہم پسند نہیں کرتے. اس وقت میری اطلاع کے مطابق سپریم جوڈیشل کونسل میں غالباً بہت زیادہ ریفرنسز موجود ہیں, اور 2-1.5 سال سے موجود ہیں, 2.5 سال سے موجود ہیں. آپ وہ تو ٹیک اپ نہیں کرتے ہیں. تو علی محمد خان صاحب اس پہ میں آپ کا رسپانس لیتا ہوں ایک وقفے کے بعد. تو علی محمد خان صاحب, حامد خان صاحب جو کہ
وکلا تحریک میں ان کا اہم کردار ہے، اور ان کا گروپ جو ہے وہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا جو الیکشن ہے وہ جیتا، تو نہ صرف ان کا حمایت یافتہ صدر امان اللہ کنرانی بلکہ خود حامد خان صاحب بھی کل وکلا کی ہڑتال کی حمایت کر رہے ہیں. تو تحریک انصاف جو ہے کیا اس کے اندر اختلافات پیدا ہو گئے؟ نہیں، حامد خان صاحب ایک تو انتہائی ہمارے محترم ممبر ہیں. ہماری جماعت میں جمہوریت ہے، وہ کرٹیسائز بھی کر سکتے ہیں، ہر کوئی کرتا ہے، اپوز بھی کر سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور ہمیشہ انہوں نے اپنا ایک رکھا ہے، وہ کلا کا ان کا اپنا ایک ہے مضبوط، ان کا دھڑا ہے، گروپ ہے، بڑا نام ہے. تو وی ہیو آل دا رسپیکٹ فار ہم. وہ کر سکتے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے. پاکستان میں جمہوریت ہے، آپ کو فریڈم آف ایکسپریشن ہے. لیکن ایک دو تین چیزیں میں کہوں گا. ابھی یہاں پہ بات ہوئی، کنرانی صاحب شاید فرما رہے تھے کہ جو معزز جج صاحب ہیں کہ پلر ہیں، لیکن کوئی پلر آئین سے بڑا نہیں ہے. اگر عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے سوال ہو سکتا ہے تو میرے آپ سے ہم سب سے ہو سکتا ہے. اگر ملک پاکستان کا ایک سابق صدر جو ہے جیل جا سکتا ہے، ایک سابق وزیر اعظم جیل جا سکتا ہے کرپشن چارجز میں، ایک موجودہ وزیر اعظم سے اس زمانے کا بھی احتساب لیا جائے جب وہ صرف ایک کھلاڑی تھا، جب وہ پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا، تو کیوں یہ جو ایک تنقید ہوتی تھی محترم اپوزیشن کے ممبران بھی کرتے تھے، اور میر صاحب آپ لوگ بھی سوال اٹھاتے تھے کہ آپ پاکستان میں ہولی کاؤز ہیں. یہ بات ہوتی تھی بیوروکریٹ کا، جج کا، جرنیل کا احتساب کب ہوگا؟ صرف سیاستدان کا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر سوال پوچھا گیا ہے اس کا جواب دینا چاہیے. ہاں، ایک بات سے میں ایگری کرتا ہوں، خود میں وکیل ہوں، وکلا برادری سے تعلق ہے، اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ اور بھی جو کیسز ہیں ان کو بھی لیا جائے. لیکن یہ اس بات سے آپ اتفاق نہیں کرتے کہ یہ طریقہ کار مناسب نہیں ہے کہ ایک جج کے خلاف کمپلینٹ جو ہے وہ ابھی سپریم جوڈیشل کونسل کو نہیں پہنچی، میڈیا کو لیک کر دی گئی اور میڈیا میں اس کی کریکٹر اسیسینیشن شروع ہو گئی؟ دیکھیں میر صاحب، وہ کیس شاید سب جوڈیس ہے، میں اس پہ بات نہیں کروں گا. اتنا میں بتا دوں کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک انتہائی معزز ترین جو ہے ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں، اور وہ جج صاحبان ہیں، انشاءاللہ انصاف ہوگا. لیکن اگر ایک سابق فوج کے اعلیٰ افسران کو جو ہے وہ سخت سے سخت سزائیں ہو سکتی ہیں، دوبارہ وہ بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے جو ہیں سیاستدان جیل جا سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے، تو سب کچھ جواب کے لیے تیار ہونا چاہیے. نمبر 2، ہم وہ کلا جو ہیں بیسیکلی پاکستان بنانے والے لوگ ہیں، اور مجھے یہ یقین ضرور ہے احتجاج کریں، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ خدا نخواستہ آپ کے احتجاج سے ان لوگوں کو تقویت ملے جنہوں نے پاکستان کی تباہی میں کوئی کسر نہیں اٹھائی، جنہوں نے پاکستان کو تباہی کے دہانے پہ پہنچایا، جنہوں نے اس ملک کے سر پہ 24,500 ارب کا قرضہ یہ پہنچایا. آپ نے بڑی اچھی بات کی آج کہ آپ نے یہ قوم کو دوبارہ بتایا کہ پاکستان ایک وکیل نے بنایا تھا، اور سیاستدان بھی تھا، وکیل نے بنایا جو سیاستدان تھا. بالکل. اور انشاءاللہ اس کی حفاظت ہم کریں گے. بارڈرز پہ ہماری پاک فوج، اور اندر انشاءاللہ سیاستدان اور وکلاء مل کے. اور ایک اور چیز بھی، بالکل احتجاج حق ہے، لیکن اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ وہ مشرف والا زمانہ ہے، آج کسی مشرف صاحب نے جو کیا تھا وہ ایک اور چیز تھی، وہ اس کے آپٹکس اور تھے. آج ایک پاپولر گورنمنٹ ہے اور ایک اکاؤنٹیبلٹی کا نعرہ ہے. اگر میرا احتساب ہو سکتا ہے، آپ کا ہو سکتا ہے، تو سب کا ہونا چاہیے. ہاں، زیادتی کسی سے نہیں ہونی چاہیے، اور حکومت پاکستان اور عمران خان انشاءاللہ کسی سے زیادتی نہیں ہونے دیں گے. اچھا، ایک فرق ہے کہ ابھی یہ ٹی وی پہ خبر بھی چل رہی ہے کہ جو سابق صدر آصف زرداری صاحب ہیں، ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے، تو ان کو راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں لے جایا گیا، جہاں پہ جنرل ریٹائرڈ اظہر کیانی صاحب جو ہیں وہ ان کا چیک اپ کر رہے ہیں، اور ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق ان کا بلڈ پریشر کافی ہائی ہے. لیکن شازیہ مری صاحبہ، سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ زرداری صاحب تو نیب کی حراست میں چلے گئے، جب ان کو عدالت بلاتی ہے وہ عدالت میں بھی چلے جاتے ہیں. کیا یہ مناسب نہ ہوتا کہ جب زرداری صاحب خود اس ملک کے صدر تھے تو اس وقت وہ ایسی مثال قائم کرتے، پرویز مشرف سمیت سب کا احتساب کرتے اکراس دا بورڈ، تاکہ آج یہ مسئلہ ہی نہ ہوتا جس کا ہمیں سامنا ہے کہ جناب فلاں کا احتساب ہو رہا ہے اور فلاں کا نہیں ہو رہا؟ دیکھیں، ہمیں میر صاحب آصف علی زرداری صاحب جب صدر تھے، اور انہیں یہ حالیہ بیان بھی انہوں نے دیا ہے کہ جب میں صدر تھا یا جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو ہم نے کسی کو وکٹمائز نہیں کیا. کبھی آپ نے دیکھا نہیں کہ کوئی قید میں اس لیے ہے کہ وہ ہمارا سیاسی مخالف ہے.
اگر کوئی سسٹمیٹک عمل ہے, اگر کہیں پر اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے, ادارے کام کر رہے ہیں, وہ اپنی جگہ, لیکن یہ تاثر کبھی پیدا نہیں ہوا, نہ ہونے دیا کہ جی ہم کسی پہ اس لیے زیادتی کر رہے ہیں, اس لیے ظلم کر رہے ہیں کہ ہمارا مخالف ہے. آج بھی احتساب کا نعرہ تو لگ رہا ہے, لیکن صرف اپوزیشن کے لیے لگ رہا ہے. آج بھی بات تو اکاؤنٹیبلٹی کی ہو رہی ہے, لیکن ساری اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ ذمہ ہے اپوزیشن کے اراکین کے کو لے کر جو سامنے آ رہی ہے. آپ نے بات کی کہ یہ پاکستان وکیل نے بنایا, بھائی نے کہا سیاستدان بھی تھے. اسی سیاستدان کے کئی ایسے قول ہیں جس میں جمہوریت کا حسن کیا ہے, یہاں اداروں نے کیسے کام کرنا ہے, کون کیا کرے گا, کس کی کیا ذمہ داری ہے, چاہے وہ سرحد ہو یا پارلیمنٹ ہو, وہ بھی واضح ہے. تو کچھ وہ بھی پڑھ لیا کریں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی سوچ کیا تھی, ان کے کوٹس کیا تھے, وہ پڑھ لیا کریں اور سمجھ لیا کریں. میرا خیال ہے اگر وہی 2-3 مرتبہ کوئی پڑھ لے تو اسے سمجھ آ جائے گا اس ملک میں اس شخص نے جمہوریت کا خواب دیکھا تھا. جہاں تک میں نہیں آپ ابھی نہ بتائیں, کیونکہ میں پھر ان تفصیل میں جاؤں گی, پھر آپ سے پڑھی نہیں جائیں گی وہ تفصیلات. دیکھیے جہاں تک سوال ہے, کیوں نہیں میں سن سکوں گے, آپ نہیں سن سکیں گے. وہ جو اوتھ جن کی وہ بات کرتے ہیں نا, جس نے جس چیز کا اوتھ لیا اس کو وہ کام کرنا ہے, اور یہی چیز پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جہاں تک آپ بات کرتے ہیں حلف کی, بالکل, اور وہ حلف کس لیے ہے وہ بھی ضروری ہے. ایمانداری پہ کچھ بولا تھا انہوں نے, جہاں تک آپ بالکل سلیکٹ کریں گے جو آپ نے بات کرنی ہے آپ کیجئے گا. یہاں پر آپ نے بات کی ہے کچھ فاضل ججز کے حوالے سے. دیکھیں, اور بھائی نے پھر ان کے خلاف جو ریفرنس ہے ہم اس کے کنٹینٹ پہ بات نہیں کریں گے. آپ نے جو سوال کیا وہ بڑا ضروری تھا, اس پر وہ آئے نہیں. طریقہ کار پہ آپ نے بات کی, پھر وہ چلے گئے اس بیانیے پہ کہ جی ہم کہتے ہیں اس کا بھی احتساب ہو, اس کا بھی احتساب ہو, کوئی مقدس گائے نہیں ہے. ساری مقدس گائیں آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں. ہم تو احتساب کے عمل کو شفاف بنانے کی بات کرتے ہیں, اس پہ سوال نہ اٹھائے جائیں کیونکہ آپ انصاف نہیں کر رہے اس عمل کے ساتھ. آج بھی اگر آپ 2 آنریبل ججز کی بات آپ نے پوچھی کہ طریقہ کار, اور انہی جج صاحب نے جو خط لکھا اس میں ان کے کوٹ ان کوٹ انہوں نے کہا جی جو آپ طریقہ اختیار کر رہے ہیں اس سے سلیکٹیو لیکس جو ہے دے اماؤنٹ ٹو کیریکٹر اسیسینیشن. یہ انہوں نے خود لکھا ہے اپنے خط میں. آپ کے اپنے ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے ریزگنیشن دے دیا ہے جب انہوں نے دیکھا کہ اس پروسیس کے ذریعے یہ کام ہو رہا ہے. پروڈکشن آرڈر اسپیکر صاحب دے سکتے ہیں ایز اے کسٹوڈین آف دا ہاؤس. اب وہ کہتے ہیں جی میں لیگل مشورہ کروں گا. میں ان کو آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ ایڈوائز کروں گی پہلے وہ کتاب پڑھ لے قوانین کی, قواعد کی, جو اسمبلی کے قواعد اور قوانین ہیں, وہ فیصلہ اس کی روح کے مطابق کر سکتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ایک ممبر آف دا ہاؤس آپ اریسٹ ہو گئے, چلیں ٹھیک ہے میں ڈیبیٹ نہیں کرتی, لیکن میں اسپیکر سے سوال تو کر سکتی ہوں کہ پروڈکشن آرڈر آپ کیوں نہیں جاری کر رہے, جبکہ یہ آپ کی پریروگیٹو ہے, آپ کے اختیارات میں شامل ہے, اور آپ کی ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ آپ اپنے ممبر کو لائیں ہاؤس کے اندر. اچھا, اب مصدق ملک صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں بجٹ آسانی سے پاس ہو جائے گا؟ اگر آپ چاہیں تو میں چاہ رہا تھا کہ میں ذرا جو بات ہو رہی ہے اس پہ تھوڑا تبصرہ کر لوں. آپ کر لیں ذرا تبصرہ, لیکن ذرا احتیاط کا مظاہرہ کیجئے گا, اپنے لیے مسائل نہ کھڑے کیجئے گا. 5000 کی لسٹ میں آپ کا نام میر صاحب نے شاید اپنے لیے بھی کر لی ہو مسائل کھڑے. میں کوشش کروں گا. وہ آپ نے میرے کیونکہ انٹروڈکشن میں نہیں ڈالا تو آج میں نے اپنے آپ کو خود ہی فریم کر دیا. اچھا دیکھیں میر صاحب, بات یہ ہے کہ رسول پاک جب ہم بچپن میں کتابیں پڑھتے تھے تو اس میں ذکر تھا کہ رسول پاک کے پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک ماں آئی اور اس نے کہا کہ میرا بیٹا میٹھا بہت کھاتا ہے, اسے منع کر دیں. بالکل. تو انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں 2 یا 3 دن کے بعد اسے لے کر آنا. تو وہ 2-3 دن کے بعد لائی تو انہوں نے منع کر دیا. تو پوچھا گیا کہ آپ نے کیوں 2-3 دن کا انتظار کیا؟ تو انہوں نے کہا میں نے خود میٹھا کھا رکھا تھا. آپ نے فائز عیسیٰ صاحب جسٹس صاحب کا جو خط ہے جو انہوں نے لکھا ہے صدر پاکستان کو, وہ ذرا پڑھ لیجئے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ وزیر اعظم نے میرے خلاف یہ بھیجا ہے تو اور کہا ہے کہ آپ نے اپنی بیگم کے اثاثے نہیں ڈکلیئر کیے, تو یقینی طور پہ آپ نے اپنے اثاثے اپنی بیگمات کے یا بیگم کے اثاثے ڈکلیئر کیے ہوں گے. اب میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں ایک پروگرام کی طرف جو کاشف نے کیا تھا, کاشف عباسی نے, جس میں انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ نے اپنے اثاثے بیگم کے کیوں نہیں ڈکلیئر کیے 2002 کے الیکشن میں. تو وزیر اعظم چپ تھے, کہنے لگے کہ کاشف عباسی, کاشف یار تم لوگ کنفیوز نہ کرو لوگوں کو. پھر ان کی زوجہ نے ایک پروگرام کیا ڈان پہ اور انہوں نے بھی یہی پوچھا.
تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک مقدمہ آپ بھیج رہے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کو اپنی بیگم کے اثاثے نہ ڈکلیئر کرنے پہ، وہ صحیح ہے یا غلط ہم میرٹ ڈسکس نہیں کر رہے، لیکن آپ نے خود وہ کام نہیں کیا ہوا. آپ کے ریکارڈڈ پروگرام ہیں، آپ نے کالا دھن سفید کرنے والی پرویز مشرف کی اسکیم میں اپنا اپارٹمنٹ جو ہے وہ ڈکلیئر کیا تھا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس سے لوگ کیا نتیجہ اخذ کریں کہ اس وقت بیٹھ کے آپ، جب آپ کو معلوم ہے آپ نے وہ اثاثے نہیں ڈکلیئر کیے تھے، تو آپ لوگوں کے اوپر اس وجہ سے بھیج رہے ہیں سپریم جوڈیشل کمیشن میں درخواستیں کہ تو یہ بڑی عجیب سی بات. اچھا، آپ کی بات جو ہے وہ کافی اہم بات ہے، اس کا علی محمد خان صاحب جواب تو دیں گے، لیکن ایک بڑا اہم معاملہ ہے. ایک کرغزستان کے دارالحکومت بشکیک میں ایک شنگھائی کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے اور اس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی گئے ہوئے ہیں اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ ان کی اہم ملاقاتیں ہوں گی. اور اس وقت جو سوال بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے ہندوستان میں اور پاکستان میں، کیا وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بھارتی وزیر اعظم مودی سے ملاقات کو کوئی امکان ہے؟ تو اس پہ میں ذرا تھوڑی دیر کے لیے بات کر لوں. ہمارے نمائندے وہاں پہ موجود ہیں، ایاز اکبر یوسف زئی صاحب. ایاز، ذرا ہمیں جلدی سے بتائیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی اور مودی کی ملاقات ہو سکتی ہے، اور یہ ملاقات کیا اتنی ضروری ہے یا نہیں ہے؟ جی بالکل میر صاحب، شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان کا 19واں اجلاس کرغزستان کے دارالحکومت بشکیک میں اس وقت ہونے جا رہا ہے. کل سے باقاعدہ طور پر یہ کانفرنس شروع ہو جائے گی. اس وقت تمام سربراہان جو ہیں وہ اس وقت بشکیک میں پہنچ چکے ہیں. پاکستان عمران خان بھی پہلی مرتبہ کسی بھی ایس سی او کے اجلاس میں جو شرکت کے لیے یہاں پر پہنچے ہیں. تقریباً 4:30 بجے وہ یہاں پر پہنچے تھے. اب سے کچھ دیر بعد جو ہے ایک عشائیہ کا اہتمام کیا گیا ہے کرغزستان کے صدر کی جانب سے، اور وہ عشائیہ جو ہے وہ نہ صرف عشائیہ ہوگا بلکہ یہاں پر اس میں میوزیکل بھی اس میں ایونٹ رکھا گیا ہے. بڑا لمیٹڈ فنکشن ہے، صرف سربراہان مملکت ہی اس ایونٹ کے اندر موجود ہے. مودی کے ساتھ جو ملاقات ہے اس حوالے سے کافی لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کیا ہونے. یہ بتائیں کہ ابھی تک آفیشیلی تو کوئی ملاقات طے نہیں ہے، لیکن وہ بہت کلوز فنکشن ہے، بہت کم گیدرنگ والا فنکشن ہے. اس کے اندر انٹریکشن ہو سکتا ہے، لیکن ذرا یہ بتاتے ہیں کہ وہ انٹریکشن صرف مسافے کی حد تک تو ہو سکتا ہے، کوئی 1 to 1 ملاقات کا چانس نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر جو سیٹنگ ارینجمنٹس ہیں وہ رشین الفابیٹک کے حوالے سے ہوں گی، اور اس میں انڈیا جو ہے وہ پہلے نمبر پہ آتا ہے اور پاکستان اس میں 5ویں نمبر پہ آتا ہے. لیکن کیونکہ اگر قریب کوئی بیٹھا ہو تو اس سے بات چیت تو ہو سکتی ہے، لیکن کسی کے پاس اٹھ کے جایا نہیں جاتا. یہ پروٹوکول کے خلاف ہے. ہو سکتا ہے کہ جب تمام سربراہان مملکت جو ہیں وہ اندر آ رہے ہوں اور اس دوران مسافہ ہو جائے، لیکن انٹریکشن کا کوئی اس وقت ہمیں چانس نظر نہیں آ رہا. کل بھی اسی طریقے سے جو اجلاس باقاعدہ طور پر شروع ہوگا اس میں بھی ذرائع بتاتے ہیں کہ انٹریکشن تو ہو سکتا ہے، کھڑے کھڑے ہاتھ ملایا جا سکتا ہے، حال و حال پوچھا جا سکتا ہے، لیکن کوئی ایسی ملاقات جس کو ملاقات ایاز اکبر یوسف صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. صرف ہینڈ شیک چانس ہے، باقاعدہ ملاقات کا چانس نہیں ہے. وقفے کے بعد پوچھتے ہیں علی محمد خان صاحب سے کہ مودی کے ساتھ ملاقات اتنی ضروری ہے یا نہیں ہے. اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا کہ آصف زرداری صاحب کو راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں لے جایا گیا ہے. ذرائع کہتے ہیں کہ ان کا ہائی بلڈ پریشر کا ایشو ہے اور اب ان کو ایک VVIP روم میں تھوڑی دیر کے لیے شفٹ کیا گیا ہے. ایڈمٹ ابھی تک ان کو نہیں کیا گیا اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ٹریٹمنٹ کے بعد ان کو واپس بھیج دیا جائے گا. علی محمد خان صاحب یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب بشکیک گئے ہیں، کیا یہ جو ڈسکشن ہو رہی ہے کہ جی مودی صاحب کے ساتھ ملاقات ہوگی نہیں ہوگی، کنفرمیشن تو نہیں ہے ابھی تک، کچھ طے بھی نہیں ہے، کیا یہ بہت ضروری ہے ملاقات؟ پہلے میں ایک جواب دے دوں. مصدق ملک صاحب نے خان صاحب کے ماضی اور ان کے اثاثوں کی وائفز کی بات کی. میں سمجھتا ہوں ان کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ میں ایک ایسے آدمی کا اس وقت میں اس کی ترجمانی کر رہا ہوں جس سپریم کورٹ کے ایک جج صاحب کی یہ بات کر رہے ہیں. اسی سپریم کورٹ کے سب سے معزز جج جو چیف جسٹس ہوتا ہے اور ان کے نیچے جو معزز جج صاحبان بیٹھے ہوتے ہیں، انہوں نے میرے لیڈر کو ایک طویل مقدمے کے بعد، ایک بہت بڑی اسکروٹنی کے بعد صادق اور امین ڈکلیئر کیا، اور ان کے لیڈر کو صادق اور امین نہ ہونے کی وجہ سے گھر بھیج دیا. اور یہاں پہ بات ہوئی، میری بہن نے مجھے کہا کہ قائد اعظم کے فرمان وغیرہ پڑھ لیں. ان کو صرف اتنا میں بتا دوں، قائد اعظم ایک دفعہ سپیچ کر رہے تھے انگریزی میں، اور ایک بڑے میاں بیٹھے تھے جن کو انگریزی سمجھ نہیں آ رہی تھی. ان سے پوچھا گیا کہ بابا جی آپ کو جو قائد بات کر رہے ہیں آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟
उनका मुझे अंग्रेज़ी समझ नहीं आती, ये मुझे पता है जो बोल रहा है सच बोल रहा है। कायद-ए-आज़म ईमानदारी पे बहुत फोकस था उनका। मरने से पहले जब उनको खाना पेश किया गया कुछ दिन पहले, तो उस कुक को वापस भेजा और उसका ख़र्चा अपने चेक से काट के दे दिया बिल्कुल कि मैं सरकार के ख़र्चे पे अयाशी नहीं करूँगा। मैं अपने लीडर का और अपना, हम अपने गिरबान में देखें और आप अपने गिरबान में देखें, आपके वज़ीर-ए-आज़म और आपके सदूर ने क्या किया, इनके वज़ीर-ए-आज़म ने क्या किया, क्या मेरा वज़ीर-ए-आज़म वही कर रहा है जो अपने घर का रास्ता तक जो है अपने यही तो अपनी पूछ रहा हूं जेब से ना वो बना रहा है। कायद-ए-आज़म यू टर्न्स के भी खिलाफ थे। देखें उनका आप अपने एक मैं है सवाल मेरे को जरा सामने, इसी तरह अब दे आप सकती चले हैं। जाएंगे नहीं, मेरा और सवाल कायद-ए-आज़म के बहुत छोड़ सारे दे, कोट्स हैं। उस बहस का टाइम तो मेरा ख्याल है कि उस बहस में इस बहस का टाइम नहीं I है। do not मेरा believe in सवाल है taking कि the right मैं सवाल decision. rephrase कर Take दूं। a decision and लेकिन make it यही right. बात काफ़ी है आज। U-turn वो नहीं देखिए लेना। जब यही बात मोदी हामिद की मीर और साहब नवाज शरीफ काफ़ी की है। मुलाकात होती थी। हामिद आप मीर जो साहब सवाल कर वो रहे हैं कहते हैं ना उसका कि तो नाम ही जवाब आता काफ़ी नहीं। है, वो कहते हैं नाम ही काफ़ी है। ये बात ही काफ़ी है कि मेरी बहन जरदारी साहब की ईमानदारी को और मलिक साहब जो हैं, मुसद्दिक साहब, नवाज शरीफ साहब की ईमानदारी को आज डिफेंड कर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी अच्छा, साहब को सवाल हमने काफी 11-12 है। बरस प्लीज, जेल में प्लीज, देख प्लीज, लिया ना भाई, सवाल कुछ रह साबित जाएगा, नहीं देखिए। हुआ। माशाल्लाह आपके उनकी लीडरान बच्ची का इतनी थी तब भी वो नाम जेल ही में थे, काफ़ी है, उनकी नाम ही बच्ची आज काफ़ी है। इतनी है तब ये भी उनको देखिए, आपने कितना पकड़ा। important तो इसका। क्या भाई मिल गया मुझे भी आपको? तो शामिल करें प्रोग्राम खत्म होने से पहले। प्रोग्राम उनकी वाइफ्स का पूछा तो इनके पास जवाब नहीं था। अगर जरूरत हुई तो मुलाकात हो जाएगी। अच्छा। जो नहीं तो मिस्ड कॉल मारते रहेंगे। डिप्लोमेटिक बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, नहीं बहुत तो बहुत मिस्ड शुक्रिया कॉल्स मुसद्दिक वो मलिक साहब। मारते रहेंगे। आई एम वेरी सॉरी, मैंने पूछना ये था सिर्फ नाम ही काफी है भाई अली जरदारी मोहम्मद साहब खान और से कि जब नवाज यू शरीफ से टर्न। मुलाकात होती थी तो इमरान खान साहब कहते थे मोदी का यार है। अब अगर उनकी मोदी से मुलाकात हो जाती है तो क्या कोई ये कहने का हक रखता है कि मोदी का जो यार है गद्दार है? इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।